زندہ باد یا حسین، زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ خدا کرے کہ ہر قوم قائد شفاعت کے قائل ہو جائے۔ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اگر ہم شفاعت کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے ہیں تو یہ بھی ملت سے بے پناہ ہمارا اظہار محبت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ شفاعت کے یہاں منکر وہاں جا کر محروم ہو جائے۔ جو یہاں شفاعت کا انکار کرے ظاہر ہے کہ انہیں قیامت کے دن شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور درود و سلام اس لیے پڑھتے ہیں یہ جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں معصومین علیہ السلام کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے نا، اور انہیں وسیلہ بنایا ہوا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اگر ہم ان کی شفاعت کے عقیدے پر یقین کامل رکھنے کے قابل ہو گئے تو قیامت والے دن ہماری کسی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں تانا نہیں دے گا، کہہ سکیں گے کہ شرم نہیں آتی، وہاں انکار کرتے تھے، یہاں مدد مانگتے رہو۔ اور ظاہر ہے عزیزان محترم، ہم آپ کی خدمت میں شفاعت کے عقیدے کو صرف شیعہ نقطہ نگاہ سے پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآنی آیت کے حوالے دے رہا ہوں کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ جا کر دوستوں کو سمجھائے، یا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ملت سے سنے اور غور کرے کہ قیامت کا دن جو نفسی کا دن ہوگا، جو کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، آپ اپنے اعمال کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ محمد سے آپ اپنے اعمال کی بنیاد پر نہ صراط سے گزر سکتے ہیں، نہ جنت میں جا سکتے ہیں، نہ سزا اور جزا کے مرحلے کو کامیابی سے طے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے معصومین علیہ السلام کا دامن تھام لیا جائے اور جنہیں اپنی شفاعت کی ضرورت نہ ہو بلکہ تمہاری شفاعت کر دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اسی میں جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ شفاعت کون کرے گا؟ جو خود محتاج شفاعت نہ ہو، اور جسے خود اپنی فکر ہوگی تو یہی کہے گا کہ بھائی پہلے میں تو چلا جاؤں، تجھے بعد میں بھیج دوں گا، اور اگر اتفاق سے وہ چلا بھی گیا تو پھر وہ پاگل تو نہیں ہے، نہیں، جو واپس آئے گا یہ وہ بنیادی نقطہ نگاہ ہے کہ جسے دیکھنا چاہے، جس سے بہت زیادہ علمی لوگ میں اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ معصوم کا عقیدہ کہاں سے لے آئے ہیں؟ پیغمبر کے بعد تو کوئی معصوم ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام کو بے مشکل تمام معصوم سمجھتے تھے۔ سرکار رسالت معاق کو بھی دنیا والے زبردستی معصوم سمجھتے ہیں۔
بس کہتے ہیں کہ معصوم تھے، تاریخی اٹھا کر دیکھ لو، حدیث اٹھا کر دیکھ لو، روایت اٹھا کر دیکھ لو، ہر قسم کا الزام ہے جو پیغمبر کو لگایا جاتا ہے۔ کبھی صحرا کا الزام پیغمبر کو لگاتے ہیں، کبھی نسان کا الزام پیغمبر کو لگاتے ہیں، کبھی یزدان کا الزام پیغمبر کو لگاتے ہیں، کبھی غلط فیصلوں کا الزام پیغمبر کو لگا دیتے ہیں، کبھی علی کی بے جماعت کا الزام پیغمبر کو لگا دیتے ہیں، کبھی صحرا میں شک کرتے ہیں، کبھی جنگ میں شک کرتے ہیں، کبھی آیت پر یہ بحث کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر مسلسل بحث کرنا کیا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی پیغمبر کو بس پیغمبر ہی سمجھتے تھے، معصوم نہیں سمجھتے تھے؟ اگر معصوم سمجھ لیا تو پھر صحرا میں شک کرنے کا جواز ہی نہیں۔ صلوات علی محمد۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایسی دعا کی جو آج تک نماز میں باقی ہے۔ تو کیا معاذ اللہ ابراہیم حکم قرآن کی خلاف ورزی کر رہے تھے کیا؟ تسلیم کرو کہ نگاہ ابراہیم سمجھتی ہے کہ آرزو کافر ہے، میرا باپ مومن ہے، اس لیے کہ معصوم کی پہلی پہچان یہ ہے کہ معصوم نہ تو کسی ناپاک طلب میں آتا ہے اور نہ ہی ناپاک بدن میں آتا ہے۔ آج ہر گھر میں قرآن پاک ہے، یہ مسلمان قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسے ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتے، اسے پشت مقام پر نہیں رکھتے۔ قرآن نے کہا یہ مشرکین نجس، مسلمانوں کو تو قرآن کا اتنا احترام ہے تو اسے نجس مقام پر نہیں رکھتے۔ اور اللہ کی نظر میں دیکھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں اس موقع پہ میں آ گیا، نظر میں قرآن نازل کا اتنا بھی احترام نہیں تھا کہ اس میں پالنے کے لیے کسی پاک گوشت کا بھی انتخاب نہیں کیا۔ تو سمجھنا چاہتا ہوں جب اس قرآن کا اتنا احترام ہے تو وہ جو قرآن نازل ہے جس کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا محمد نے قرآن اور باعث قرآن، قرآن سب سے بلند لیکن باعث قرآن سے بلند نہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر نازل نہیں ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، قلب محمد نے قرآن کو سمیٹ لیا، قلب محمد میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ پورے قرآن کو جذب کر لے اپنے ذہن میں، تو قلب محمد ذہن ہے۔ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا، محمد قلب قرآن پر نازل نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھو قرآن کا اور محمد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، قرآن محمد پر نازل ہوا ہے، محمد قرآن پر نازل نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن نے محمد کا تعارف نہیں کرایا، محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، محمد نے بتایا یہ قرآن ہے۔ قرآن نے محمد کا تعارف پہلے نہیں کرایا تھا، پہلے محمد نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اسے مانو، یہ قرآن ہے، اسے اللہ کا کلام سمجھو، اسے مانو، اس کا احترام کرو۔ جبریل آئے، فرشتے پیغام لایا تھا، مجھ پر وحی آئی تھی، یہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ لب پیغمبر کو جنبش ہوئی تو اپنے زبان سے نکلی ہوئی جس لفظ کو عبداللہ کا بیٹا قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن بنتا رہا جسے ایمان کہتا رہا، وہ ایمان بنتا رہا جسے کل ایمان کہتا رہا، وہ کل ایمان بنتا رہا جسے مومن کہتا رہا، وہ مومن بنتا رہا جسے سلیمان کہتا رہا، وہ سلیمان بنتا رہا جسے ابو ذر کہتا رہا، ابو ذر بنتا رہا جسے فضل سے اڑتا رہا، اللہ کی بارگاہ سے دوڑتا رہا۔ اور ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ محمد کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے نا، محمد کے لبوں کی جنبش کا
نام ایمان ہے نا، محمد کے لبوں کے جنبش کا نام اسلام ہے نا، جسے پیغمبر کہتے کہ یہ مومن ہے وہ مومن ہے، جسے کہتے یہ منافق ہے وہ منافق ہے۔ جسے پیغمبر اپنی گود میں بیٹھا لے اسے اپنے دل میں بیٹھا لو، جسے بدن سے اٹھا لے اسے اپنے دل سے نکال دو۔ اور یہ جو ہم علی علی کہتے ہیں اس پر کسی کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرات۔ ہمارا حق شفاعت ہے، ہم علی علی کہتے ہیں۔ دنیا کو کیا پتا، دنیا تو جب خوف کر کھاتی ہے تب اسے علی کہتی ہے، یاد آتا ہے تب علی کہتی ہے۔ ہمیں تو ہر وقت علی یاد آتا ہے، ہر وقت علی علی کہنے کا فائدہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ہمارے یہاں علی والے تو پیدا ہوتے ہیں، آج تک کوئی سلمان رشیدی پیدا نہیں ہوا۔ سلمان رشیدی کا واقعہ بہت بڑا ہے، میں آپ کے سامنے وقت نہیں دیں گا، یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ کبھی اس پر بھی سوچا کہ ہمارے والے نے علی والے نے اتنی جلدی سلمان رشیدی کو قدر کا پتہ کیوں دے دیا؟ ہمارے عالم نے ہمارے مجتہد عظیم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو بھی مستعار رسول رشیدی ہے اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کا ماضی مستعار رسول شرمندہ نہیں تھا۔ مسلمان آج تک میں بھی جانوں جب مفتی محمد صاحب کے بیٹے جو اسلام آباد میں سیاسی جلوس نکال رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ہے علی، یہ ہے علی کو ماننے کا فائدہ۔ اس لیے کہ ہم یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نے سلمان رشید کی خدا کے فیض صاحب دیکھی ہے 1400 برس میں 128 جھوٹے نبی پیدا ہوئے، 128 جھوٹے نبیوں کی فہرست نے بتا دیا کہ ان کے نام بھی دیکھے، ان کی والدین بھی دیکھے، ان کا خاندان بھی دیکھا۔ تبارک اللہ محمد حضرت علی کے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت علی کے بارے میں بتایا۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر کہتا ہوں، اس کے بعد میں ذکر مسائل۔ اس سے پہلے وظیفے میں میں نے پڑھا کہ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے، علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے، علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، علی کے ذکر کو میں آپ کیسے کہوں، علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے، علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہو، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ مجھے ہے کس سے محبت نہیں علی کے سوا، مجھے ہے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے سوا، میں ہر کسی سے کربلا۔ آج غازی عباس کا دن ہے، آج آنسو ایک لمحے کے لیے نہ روکیے، رو گئے محافظ عباس، غریبوں کا شفاعت کرنے والا عباس، خدا کی قسم عباس کا کٹا ہوا ایک بازو تم سب کی شفا کرائے گا، ہاں زارا نے منظوم کربلا تم سب کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ کون عباس؟ زینب کا ولد عباس، زینب کا پردہ عباس۔ جب عباس پیدا ہوئے تو سب سے پہلے زینب نے عباس کو گود میں لیا، علی کو اطلاع ملی زینب اتنی شرم و حیا والی بیوی تھی نا جو کبھی چہرہ کھول کر اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں آیا کرتی، اسی لیے علی کو زینب کا بڑا خیال تھا۔
جب گھر میں آتے تھے نہ فاطمہ کی وفات کے بعد تو دروازہ کھٹکھٹا کے آتے تھے، فضا فضا کی پشت کے پیچھے زینب چھپ جایا کرتی تھی۔ علی کی تمنا رہتی تھی کہ کبھی اپنی بیٹی زینب کا چہرہ بھی جی بھر کر دیکھ لو۔ آج عباس پیدا ہوئے، زینب بھائی کو لے کر آئی، بھائی کو گود میں لیا۔ آزاداران منظور کربلا، اس سے پہلے بھی آپ نے حضرت عباس کا مصائب سنا ہے، مجھے کچھ زیادہ بیان نہیں کرنا ہے۔ پیار کر رہی ہے، علی کا اطلاع ملی، مولا آپ کو خدا نے وہ بیٹا دیا ہے جسے آپ نے اپنے لیے مانگا تھا۔ علی نے آج عباس کی خوشیوں میں دروازے نہیں کھٹکھٹایا، دوڑے دوڑے صحنے کھانے میں آئی ہیں، مگر آ کر رک گئے اس لیے کہ ہجرے میں زینب سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ عباس کو گود میں لیے ہوئے علی نے جی بھر کر زینب کو دیکھا اور کہا، عباس تو بھگوان ہے، آج تیری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ جی بھر کے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، زینب کی پشت پر علی آہستہ آہستہ چل کر بیٹھ کے کان میں جا کر کہا ہے، زینب بھائی مبارک ہو۔ آزاداران منظور کربلا، زینب جو اچانک بابا کو اس کے پیچھے دیکھا ہے نا، تو اب زینب نے ننھے سے عباس کو اٹھا کر اپنے منہ کو چھپا لیا ہے۔ علی نے کر کے کہا، زینب میں تیری حیا پر قربان، جا زینب آج سے میں نے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا ہے۔ آزاداران منظور کربلا، آج سے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے آزادارو عباس کہتے کسے ہیں؟ آزادارو عباس نام ہے زینب کے پردے کا، سیدانیوں کی چادروں کا محافظ عباس ہے نا۔ آزادارو کربلا کے میدان میں جب عباس نے چاہا کہ حسین سے اجازت لے لے تو حسین نے ایک جملہ کہا، عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا، مولا کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ میرے گود کے پالے جنگ میں جائے اور میں نہ جاؤں۔ کہا، عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے، یہ علم اسی نے تمہیں سے نسل ہے۔ کہا، مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو اب علمداری کر کے کیا کروں گا؟ کہا، عباس اجازت ہے، اس لیے نہیں دے رہا ہوں جب تک تیرا علم لہرا رہا ہے میرے ذہن کو تسلی ہے کہ اس کا پردہ ہے، اس کا پردہ ہے تیرے بعد سیدانیوں کا پردہ محافظ نہیں رہے گا۔ آزادارو عباس سر جھکا کر واپس گئے، خیمے کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، نظر کی طرف رخ کیا، عباس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ ایک مرتبہ عباس نے، اے نجف والے بابا، کیا اس دین کے لیے غلامی میں دیا تھا؟ آقا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، زینب کے کانوں میں پہنچی، چادر اوڑھ کر حسین کے پاس آئی، بھیا تم نے کچھ سنا؟ میرا عباس رو رہا ہے۔ حسین نے کہا، عباس، بھائی نے اوپر دیکھا تو نگاہ شہزادی زینب پر پڑی، طرف کر رہ گئی۔ کہا، شہزادی آپ خیمے سے باہر ہے، خیمے سے باہر۔ حسین نے ایک دم چھوٹے بھائی کو کلیجے سے لگایا اور کہا، بابا سے شکایت کر رہے تھے، عباس میرے صبر کا امتحان نہ لے۔ آزاداران منظور کربلا، عباس چلے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور ادھر حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹا علی اکبر ہمارے برابر میں بیٹھ جاؤ۔ عباس کے جانے کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا،
हमें अकबर की जंग का नक्शा एक कह के बताते रहो। अली अकबर बता रहे हैं, आनादारो सुन सको तो ये वाक्या सुनो। बाबा आलम तेजी से दरिया की तरफ जा रहा है, हुसैन इत्मीनान का सजदा कर रहे हैं। एक मरतबा अली अकबर ने कहा, बाबा अलम रुका, ऐसा मालूम होता है जैसे चचा दरिया पर पहुंच गए हैं। हुसैन ने शुक्र का सजदा किया। एक मरतबा अली अकबर ने कहा, बाबा अलम बुलंद हो रहा है, ऐसा मालूम होता है कि चचा दरिया से निकल रहे हैं। बाबा अलम बहुत बुलंद हो रहा है। हुसैन को इत्मीनान हुआ है। अली अकबर ने एक मरतबा कहा, बाबा चचा तेजी से पहले की तरफ आ रहे हैं। आज़ादारा ने मंजिल में करोला, मैंने मुतायब पढ़ चुके और आप रो चुके, पर उस तरह नहीं रोई जिस तरह की जनाबे फातिमा ज़हरा, जनाबे ज़ैदा, जनाबे रुक़ैया रोती है। एक मरतबा अली अकबर ने गिरबान चाक करके कहा, बाबा अलम ने दाएं से बाएं को करवट लिया है। हुसैन कहते हैं, परवरदिगार मेरे बाजू की खैर। अली अकबर ने कहा, अलम ने फिर बाएं से दाएं करवट ली। बाबा अलम झुका है, बस अनाधारो इतना अली अकबर का कहना था कि हुसैन ने अमामा सर से उतार दिया, गिरबान चाक किया, दौड़े दौड़े अली अकबर को लेकर चले हैं। उमेर बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने देखा हुसैन दरिया की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते हुसैन झुक कर उठे तो हुसैन के हाथों में अब्बास का कटा हुआ बाजू था। आगे बढ़े, दूसरा बाजू उठाया, अब्बास के बाजू तो पहले कटे थे, पहले तो अब्बास का लाशा मिलना चाहिए था, बाजू तो बाद में मिलने चाहिए नहीं, बाजू तो दरिया में कटे थे हजारों, लेकिन ये बाजू आगे क्यों मिले? जरा कुछ सको तो सुनो। उसका ये सबब ये है कि जब अब्बास का बाजू कटा, अब्बास फिर भी आगे बढ़ते गए, फिर दूसरा बाजू कटा, फिर भी कहने की तरफ बढ़ते गए। लेकिन एक मरतबा जालिम का तीर जब मस्के सकीना में लगा और पानी बह गया, अब्बास की हिम्मत टूट गई। अब अब्बास कहने की तरफ नहीं बढ़े, दरिया की तरफ वापस हो गए। अरे जब बच्चे पानी पी सके, जब सकीना पानी ना पी सके, तो मेरे कहने में जाने का क्या फायदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।